الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل عزت، قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ مسلمان نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہوں میں، مساجد میں پہنچ چکے ہیں، کوئی پہنچ رہے ہیں۔ دوستو، یہ دن ہمیں ایک تاریخ کی یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جسے آپ خوشی کا دن سمجھتے ہیں، اور یقیناً خوشی کا دن ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں انبیاء میں کہ اللہ نے انہیں ایک امتحان کے بعد دوسرے امتحان میں ڈالا، دوسرے کے بعد تیسرے میں ڈالا، ہر امتحان دوسرے سے بڑھ کر اور سخت تھا، لیکن اللہ کے خلیل ہر امتحان اور ہر آزمائش میں سرخرو ہوتے گئے، کامیاب ہوتے گئے۔ اور قرآن مقدس بھی اس کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بِكَلِمَاتٍ چند باتوں کے اندر فَأَتَمَّهُنَّ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے انہیں پورا کیا۔ کیا کیا؟ پورا کیا۔ جب ہر امتحان کو پاس کیا تو قرآن کہتا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا میں تجھے ان لوگوں کے لیے پیشوا اور امام بنانا چاہتا ہوں، تجھے امام بنانے والا ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا۔ امام زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اپنی تفسیر جواہر القرآن میں ذکر کرتے ہیں کسی نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیف کنت خلیلا، تو اللہ کا خلیل کیسے بن گیا؟ کیسے اللہ کا خلیل بن گیا؟ اللہ نے تجھے دوست کیسے بنایا؟ تو جواباً کہنے لگے بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان وقلبی للرحمن۔ بذلت نفسی للنیران، اللہ نے جان دی اسی کی توحید کی خاطر آ کے شعلوں میں ڈال دی۔ وَمَالِي لِلضَّيْفَانِ مال دیا اللہ نے، مہمانوں پہ خرچ کیا۔ وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ اللہ نے بیٹا دیا، انہیں اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، قربان کر دیا۔ وَقَلْبِي لِلرَّحْمَانِ اللہ نے دل دیا، وہ بھی پاس نہیں رکھا، وہ بھی سالم اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مقدس ذکر کرتا ہے 80 سال کی عمر ہے، 87 سال کی عمر ہے، رو رو کے مانگتے ہیں اللہ اولاد عطا فرما، اللہ بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے بیٹا دے دیا۔ اب جب بیٹا ہو گیا اب جب اللہ نے بڑھاپے میں دے دیا
تو دوسرا امتحان یہ کہ اٹھا میرے پیغمبر بیٹے کو اور اس کی ماں کو، جہاں میرا حکم ہو وہاں لے جا۔ لے کے چلتے ہیں، بیوی کو لے جا رہے ہیں، اور اسماعیل ذبیح اللہ جو بھی دودھ پیتے بچے ہیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ ایسی جگہ، ایسے بیابان میں، ایسے صحرا میں جہاں کوئی کھیتی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، وہاں جا کے چھوڑ دیا، یہاں چھوڑ دے۔ اور چھوڑا، جب واپس پلٹ کے جانے لگے، قربان جاؤں واقعی اللہ کے خلیل ہیں، ایک جملہ بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ تو بچے ہیں ضائع ہو جائیں گے، یا اللہ یہ تو ایسی جگہ ہے یا انتظام نہیں۔ جب حکم آ گیا بیٹے کو اور اس کی ماں کو لے کے چلتے ہیں اور ایسی جگہ چھوڑ کے آ گئے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن نے وہ الفاظ نقل کیے ہیں، چھوڑ کر جب پلٹنے لگے تو اماں ہاجرہ کہنے لگی، اے ابراہیم یہاں اس بیابان ویرانے میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کھانے پینے کا، زندگی کے گزران کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اللہ کے خلیل بولتے نہیں، جواب بھی نہیں دیتے۔ آخر بیوی بھی پیغمبر کی ہے، آخر اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں ہے، تو کہنے لگی اللہ امرک بہذا، اللہ کے پیغمبر ابراہیم کیا اللہ نے اس کا حکم دیا کہ ہمیں یہاں ویرانے میں چھوڑ جاؤ؟ اللہ کے خلیل نے سر ہلا کے فرمایا، ہاں نعم، جی ہاں اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو جب یہ جملہ سنا تو فوراً کہنے لگی، پھر آپ جا سکتے ہیں، اذن لا یضیعون اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہم اسی کے بھروسے پر ہیں۔ اللہ کے خلیل جب چلتے ہیں، آپ بیٹے کو بازار میں بھی اکیلے نہیں چھوڑتے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور ایسے ویرانے میں چھوڑ کے جانے لگے، چلتے ہیں، پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، جو ہی پہاڑ کی اوٹ میں آتے ہیں، بچہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، وہیں کھڑے ہو کے اپنے مالک کی بارگاہ میں زاری کرنے لگتے ہیں۔ قرآن نے وہ الفاظ نقل کیے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے ربا میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ ٹھہرا دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں کوئی کھیتی نہیں، کوئی سبزہ نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیری عظمت والے گھر کے پاس، حرم کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابھی حرم بنا بھی نہیں تھا، صرف بنیادیں ہی تھیں، وہ آثار تھے وہ بھی چھپے ہوئے۔ اللہ عند بیتک المحرم چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن نبی کی نظر جو ہوتی ہے بڑی دور تک ہوتی ہے۔ فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ وہ نماز قائم کریں، کیا قائم کریں؟ نماز قائم کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے میرے ربا تو لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے، تہوی الیہم، لوگ اس کی طرف مائل کر دے ان کے دل اس مقام کی طرف،
وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو روزی دے ثمرات، پھلوں میں سے، اللہ ان کو پھلوں کی روزی دے۔ یقین کیجیے اللہ نے دعا ایسی قبول کی ہے جو پھل کہیں بھی نہیں ملتا اس شہر میں ملتا ہے۔ اور جیسے جیسے عرصہ گزرتا ہے اللہ اپنے خلیل کی دعا کو ایک نئی زندگی بخشتا ہے، وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے وہ دعا۔ پھلوں سے ان کو روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ دعا مانگی، چل پڑتے ہیں، واپس آ گئے۔ ادھر بچے کا حال، ماں کی چھاتی کا دودھ بھی ختم، کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں، جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ بس اب جب مشکل میں آئی اماں ہاجرہ، بچہ بلبلانے لگا، بچہ تڑپنے لگا، بھوک اور پیاس سے بڑھتی گئی گرمی۔ اس وقت اماں ہاجرہ کبھی صفا کی پہاڑی سے دوڑتی ہے تو مروہ پہ پہنچ جاتی ہے، کبھی مروہ سے چلتی ہے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آواز دیتی ہے کوئی آواز سننے والا، ہے کوئی انسان، کوئی زندہ بشر؟ لیکن کون ہے وہاں ویرانے میں؟ کوئی سننے والا نہیں۔ صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اللہ کے خلیل کو ایک طرف چھوڑا ہوا ہے، جس جگہ آج کعبۃ اللہ کے پاس زمزم کا پانی ہے، جہاں کنواں ہے وہاں چھوڑا ہوا ہے۔ چونکہ یہ دو پہاڑیاں ہیں تو جو ہی پہاڑی کی طرف چڑھتی ہے تاکہ کوئی دیکھ لوں، نظر پڑ جائے دور تک کسی انسان پر، کوئی قافلہ گزرنے والا ہو، کسی کے پاس کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو، لیکن کوئی نہیں۔ جب وہ صفا سے اترتی ہے مروہ کی طرف جاتی ہے تو مروہ پہاڑی اور صفا کے درمیان گھاٹی ہے، جب گھاٹی میں پہنچتی ہے تو بچہ نظروں سے غائب ہوتا ہے تو فوراً دوڑ پڑتی ہے، وہاں سے تیز چلتی ہے، دوڑنے لگتی ہے۔ تو کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ یہ چکر لگا رہی ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک حج اور عمرے کے لیے سعی کو لازم قرار دے دیا۔ آج بھی حاجی دوڑ رہے ہیں۔ اور قربان جاؤں ایک عجیب بات، میں اپنے استاد شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری کی ایک بات کرنے لگا ہوں۔ کہنے لگے جب میں اپنے بچوں کے ساتھ عمرے پر گیا تو کہتے ہیں میری چھوٹی سی بچی تھی میرے ساتھ، جب میں گیا تو وہاں میلین احزرین پر سب دوڑتے ہیں تو میں نے بھی دوڑنا شروع کیا، تمام لوگ دوڑ رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں۔ تو بیٹی نے معصومانہ انداز میں کہا ابا جان کیوں دوڑتے ہیں؟ فرمایا بیٹا اماں ہاجرہ یہاں دوڑی تھی۔ کون؟ ساری بات بتائی، اماں ہاجرہ یہاں دوڑی تھی اس ادا کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو بیٹی نے فوراً کہا، معصوم بچی نے کہا ابا جان اگر اماں ہاجرہ دوڑی تھیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ عورتیں دوڑیں، مرد دوڑتے ہیں اور عورتیں نہیں دوڑتی، ان کو سائی میں دوڑنا منع ہے۔ وہ تو عورت تھی، وہ دوڑی تھی، تو یہ کیوں نہیں دوڑتی؟ میرے استاد نے کیا ہی خوب جواب دیا، فرمایا بیٹا وہ دوڑی تھی اس وقت دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، مرد کوئی نہیں تھا۔ اب عورتوں کو دوڑنا منع اس لیے ہے کہ اب دائیں بائیں مرد بھی ہیں، اب نہیں دوڑے گی۔
تم ہاجرہ دوڑتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں، آخر کار جو ہی جبریل آتے ہیں جہاں اللہ کے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام بچپنے میں معصوم پیغمبر دودھ پیتے بچے وہاں پڑے ہیں، ان کے پاؤں کے پاس جبریل نے پر مارا، یا بعض روایات کے مطابق ایڑی ماری، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، ابلنے لگا تیزی سے۔ اما ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئی تو فوراً بند باندھنے لگی، پانی ابلنے لگا تو وہ پاس کیا باندھنے لگی، مٹی سے بند باندھنے لگی۔ نبی کریم نے فرمایا اگر اما ہاجرہ بند نہ باندھتی تو زمزم کا چشمہ آج بہت بڑا چشمہ بن جاتا، اس سے بھی زیادہ ہوتا، انہوں نے بند باندھ دیا۔ اور کسی شاعر، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں محمد حفیظ جالندری، انہوں نے اما ہاجرہ کی اس بات کو اپنی شاعری میں یوں نقل کیا کہ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ اور حالت مہاجرہ کی، یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھی، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر، بڑی جب دھوپ کی گرمی تو جاں آنے لگی لب پر، کبھی اس سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں، خیال آتا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ چشمہ پھوٹا، یہ ایک امتحان۔ پھر وہی بچہ جب پلا بڑا، ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، آپ کو پتہ بچے ویسے بھی پیارے ہوتے ہیں، اور خصوصاً باپ اس انتظار میں ہوتا ہے کب میرا بچہ اس قابل ہوگا، جب پہلے جولی میں ہوتا ہے کہ میں انگلی سے پکڑ کے اسے چلاؤں گا، مسجد ساتھ لے جاؤں گا، کہیں گھومنے جاؤں اور بچہ میری انگلی سے لگا ہو اسے لے کے جاؤں۔ ایک باپ کی، ایک والد کی بہت بڑی یہ تمنا اور آرزو ہوا کرتی ہے۔ اس امتحان کی بٹی سے نکلنے کے بعد اللہ کے خلیل جب دیکھتے ہیں بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تو اللہ نے خواب میں اشارہ دے دیا کہ بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کر دو۔ بہت مشکل ہے، ذبح کر دو۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ نبی کا خواب ہے، اور نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، عام آدمی کا خواب نہیں۔ مت کہ کوئی اور خواب دیکھے اور کل اس طرح عمل کرنے لگ جائے۔ یہ کس کا خواب ہے؟ نبی کا خواب ہے، اور نبی خواب دیکھے وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ تو بچہ جب ساتھ چلنے لگا، حکم الہی آیا اسے ذبح کر دو۔ ہری پور والو، یہاں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، جو صاحب اولاد ہیں ذرا غور کریں۔ بیٹا ہو، اگر بیٹا معمولی سی تکلیف میں ہو، باپ برداشت نہیں کر سکتا، بیٹے کے بدن پہ تکلیف گزرتی ہے تو باپ کا دل پارا پارا ہوتا ہے۔ اور آپ کو اولاد کی تکلیف دیکھنی ہو
اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کا بیٹا ابراہیم، ان کا بیٹا 18 ماہ کا جب فوت ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اٹھایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن، ان العین تدمع والقلب یحزن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اور میرا بیٹا ابراہیم تیری جدائی پہ میں محمد آج بڑا غمگین ہوں، میں بڑا محزون ہوں۔ اپنی طبعی موت مرے ایک بچہ، باپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے ہاں اللہ پوچھتے ہیں ملک الموت سے، او ملک الموت، تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح جا کے قبض کی ہے، اس کے دل کا پھول تو نے لیا ہے، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتہ کہتا ہے لا استرجع، اس کی زبان پہ یہی جملہ تھا، انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں سن لو فرشتوں، جنت میں ایک محل بناؤ، وَسَمُّوهُ بیت الحمد، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، میرے اس بندے کے نام کر دو۔ یہ ایک مستقل امتحان ہے، اور یہ بھی امتحان کہ اپنا ہی بیٹا اور اللہ کہیں چھری لو اور اس کی گردن پہ چلا دو۔ لیکن خلیل اللہ تھے، اللہ نے ویسے ہی تو اپنا خلیل نہیں بنایا تھا نا، چلتے ہیں لے کے بیٹے کو۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتاؤں، چونکہ اس میں امتحان جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اسی طرح ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا بھی امتحان ہے۔ ایک کے لیے ذبح کرنا امتحان ہے اور دوسرے کے لیے ذبح ہونا امتحان ہے۔ تو اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹے سے، قرآن کہتا ہے، الفاظ قرآن سنیے 101، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، سورہ صافات آیت 102، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بیٹا باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، دوڑنے کے قابل ہو گیا، قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ بڑا مشکل مرحلہ، بیٹا میں تو تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو سنیے، نبی کا تربیت یافتہ بیٹا، آغوش نبوت میں پلنے والا بیٹا، اماں ہاجرہ کی گود میں پلنے والا بچہ کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ، تو میرے ابا ہیں، میری گردن پہ آپ چھری کیسے چلائیں گے؟ نہیں، قربان جاؤں آپ کے صبر و تحمل پہ، کہتے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر، یا ابت فعل، اے میرے ابا کر گزریے، کیا کر گزریے، کہ اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ یا ابت فعل ما تؤمر، جو تجھے حکم دیا گیا آپ کر گزریے،
بیٹا میں تو کرنے کے لیے تیار ہوں مگر تیرا کیا حال ہوگا؟ کہنے لگے ابا جان آپ اپنا کام کر جائیں، بات رہ گئی تم میری، تم میرا بھی یہ اعلان ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ جملے بھی بڑے کمال کے، یہ نہیں فرمایا اصبرو میں صبر کروں گا یا تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا، نہیں، کتنے کمال کے جملے ہیں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ ٹھیک ہے جی، باپ بیٹا تیار ہو گئے، چھریاں تیز کر لی ہیں۔ یقین کیجئے آج تو جانور پہ چلاتے ہوئے بھی دل نہیں کرتا، ایسے ہے کہ نہیں؟ رحم آتا ہے، ترس آتا ہے۔ کئی لوگ تو جانور ذبح ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے حکم کی اس قدر پاسداری، اللہ کی قسم مثال نہیں ملتی اس پاسداری کی جہان میں۔ چلتے ہیں بیٹے کو لے کر میدان منا کی طرف جا رہے ہیں، ایسا مارکا ہو، شیطان کیسے پیچھے رہے، فوراً آتا ہے، پلٹ پلٹ کے آتا ہے، کہتا ہے او ابراہیم کیا کر رہا ہے؟ ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ یہ بھی کیا کوئی انصاف کی بات ہے؟ باپ ہی کوئی ذبح کرتا ہے اپنی اولاد کو، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن قربان جاؤں پائے استقلال میں ذرا بھی جنبش نہیں آئی، کنکریاں اٹھا کے مارتے ہیں اس لعین کو، آج تک وہی ادا پوری کی جا رہی ہے۔ آج ہی جاتے ہیں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں کہ نہیں؟ 3 مقامات پہ آیا اور تینوں مقامات پہ پتھر مار کے اسے دتگارا گیا۔ میدان منا میں پہنچتے ہیں، جہاں سارے جہان کے حاجی جب پہنچتے ہیں اپنی اپنی قربانیاں کرتے ہیں، وہاں بیٹے کو لٹاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں تیار ہو گئے، رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کے بل لٹا لیا، جبین کے بل لٹایا۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھری چلاتے ہیں، گردن پہ رکھتے ہیں۔ ہری پور والو سوچ تو صحیح ذرا میرا یار، اپنے لخت جگر کو سامنے کر کے ذرا سوچ، پھر ابراہیم خلیل اللہ کی اس آزمائش میں کامیابی کو دیکھ۔ چھری رکھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، للجبین، کن پٹیا سے، جیسے آپ حیوان کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں، لٹایا، چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی، بولو چھری چلتی۔ ہری پور والو پھر مجھے کہنے کا حق ہے، پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، چھری چلانے والا بھی نبی ہے، جس پہ چلنے والی ہے وہ بھی کیا ہے؟ 2 نبی ہیں، ایک نبی کہتا ہے میں ذبح کر دوں، دوسرا نبی کہتا ہے میں ذبح ہو جاؤں، لیکن ذبح ہوتے چھری چلتی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اختیار کس کا چلتا ہے؟ ہر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، وہ جب چاہے تو ہوتا ہے، جب نہ چاہے، ساری کائنات چاہے تو بھی کچھ ہوتا۔
وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ چھری نہیں چلتی، بس دل کی بات اللہ نے امتحان میں پاس کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھا دیا ہے، تو نے خواب سچ کر دکھا دیا ہے۔ وہاں سے اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے نکالا، جبریل نے جنت سے جنتی مینڈا لا کے رکھ دیا دمبا، اور چھری چلتی ہے، جب چلتی ہے دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہیں، چھری جو ہے وہ مینڈے کے گردن پہ چل پڑی۔ اور قرآن اس سے کیا کہتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ نے بدلے میں ایک ذبح دے دیا، عظیم عظیم ذبح دے دیا اسماعیل کے بدلے میں جنت سے آیا ہوا۔ اور یہی طریقہ کار وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم۔ کیوں سلام نہ آئے؟ جب انہوں نے اسلمہ سر تسلیم خم کر لیا تو اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، او ابراہیم تجھ پہ سلامتیاں ہی سلامتیاں ہو، یہ اللہ کی طرف سے سلام ہے۔ آج انہی کی سنت کو پورا کیا جائے گا۔ ابھی آپ سارے جائیں گے، اس سنت کو پورا کریں گے، نیت خالص کیجئے اللہ کہ تو تیرا کرم ہے کہ اللہ تو ہم سے ایک حیوان کے ذبح ہونے پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے بیٹوں کو محفوظ رکھتا ہے، اور ایک حیوان بھی ہم ذبح کرتے ہیں، مالک تو راضی ہو جاتا ہے، اور راضی بھی اس قدر ہو جاتا ہے کہ حیوان کے جسم کے اوپر ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی دیتا ہے اللہ۔ اور اللہ راضی بھی اتنا جلدی ہو جاتا ہے کہ خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، شرف قبولیت قربانی پہلے پا جاتی ہے۔ تو خوشی سے قربانی کیجئے، دعا کیجئے اللہ قبول فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد خطبہ ہو۔